لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز اور بزرگان ملت، قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کہ جس کو بارہا آپ نے سنا اور ترجمے سے بھی بخود کی واقف ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور مومنین کو خطاب کر کے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے مودت اختیار کرو اور محبت اختیار کرو. قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے جب بھی لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کلام کیا ہے تو کہیں کے اوپر یا ایھا الناس کہا ہے اور کہیں کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے اور کہیں کے اوپر یا ایھا الذین اسلموا کہا ہے اور خود پیغمبر اسلام کو بھی مختلف القابات کے ذریعے سے یاد کیا ہے. لیکن یہاں کے اوپر پروردگار عالم لفظ قل سے پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو رہا ہے اور لفظ قل کا اسی وقت استعمال کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام سے سوال ہوا ہے اور اس کے جواب میں پروردگار عالم نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی طرف سے اجر رسالت طلب نہیں کر رہے ہیں. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ پیغمبر اسلام کے پاس اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے تھے. پیغمبر اسلام نے خود اپنی طرف سے مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ کچھ لوگ آئے تھے، لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے مودت اور محبت اختیار کرو. اچھا، اب جو یہ لوگ آئے تھے یہ دو طرح کے لوگ تھے، توجہ کیجئے گا. دو طرح کے لوگ تھے کہ جو پیغمبر اسلام کے پاس آئے تھے اور پیغمبر اسلام کی زحمتوں کا، مشقتوں کا اور ان کی رسالتوں اور نبوتوں کا اجر دینا چاہتے تھے. دو طرح کے افراد تھے. پہلے طبقہ وہ تھا کہ جو پیغمبر اسلام کے پاس آیا، پیغمبر اسلام کے پاس آنے کے بعد وہ پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں. جو آپ نے زحمتیں برداشت کی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، ہم اس کی اجرت آپ کو دینا چاہتے ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، پیغمبر اسلام کو جانتے تھے، پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان لا چکے تھے، پیغمبر اسلام کو جانتے تو تھے مگر پہچانتے نہیں تھے. توجہ کیجئے گا، پیغمبر اسلام کو جانتے تھے مگر پیغمبر اسلام کو پہچانتے نہیں تھے. بھائی اگر پہچان رہے ہوتے تو کبھی بھی پیغمبر اسلام کو ان کی مشقتوں کی اجرت ادا کرنے کی بات ہی نہ کرتے، بھائی مال و دولت پیش ہی نہ کرتے. اگر پہچان رہے ہوتے تو وہ یہ اتنا پہچانتے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے ہاتھوں کا دھوبن جس کے ہاتھوں کا دھوبن ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے.
اور اسے دینے کے لیے آئے ہیں اجر رسالت۔ لہذا یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، پیغمبر کو جانتے تھے، لیکن یہ دینے کے لیے آئے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو نہ مومنین میں سے تھا نہ کافرین میں سے، اسے قرآن مجید کی زبان میں کہا جاتا ہے منافقین۔ یہ منافقین تھے جو پیغمبر اسلام کے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد اجر رسالت ادا کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر منافقین کیوں آئے اجر رسالت ادا کرنے کے لیے؟ بھائی ان کو کیا ضرورت تھی کہ اجر رسالت ہم بھی ادا کر لیں؟ مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ میں لکھنؤ میں چونکہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں اور یہاں کا پیدا ہونے والا بھی نہیں ہوں، لہٰذا بہت ساری چیزیں مجھے یہاں کے بارے میں نہیں معلوم۔ میں نے آپ میں سے کسی سے بھی کہا کہ یہ میرا کام کر دیجئے، یہ فلاں چیز مجھے ضرورت ہے، اسے لا کر کے دے دیجئے۔ اب آپ گئے، اپنی جاب چھوڑی، اپنے بائک سے سب کچھ چھوڑنے کے بعد آپ گئے ہیں اور جانے کے بعد آپ وہ سامان جو میں نے آپ سے کہا تھا آپ وہ لے کر کے میرے پاس آ گئے۔ توجہ کیجئے گا کہ یہ منافقین کیوں آئے تھے پیغمبر اسلام کو اجرت دینے کے لیے؟ بھائی انہیں کیا ضرورت تھی کہ یہ آئے اور آ کر کے اجرت دیں؟ بھائی آپ میرے پاس سامان لے کر کے آئے، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی زحمتوں کے بعد، اپنا کام بھی چھوڑا ہے، اتنا ٹائم بھی لگا ہے، وقت بھی لگا ہے، سب کچھ مشقتیں اٹھانے کے بعد آپ وہ سامان لا کر کے میرے سامنے آپ نے رکھ دیا اور کہا کہ یہ آپ نے جو سامان منگایا تھا یہ وہی سامان ہے۔ اگر میں آپ کا سامان لے کر کے یوں ہی رکھ لوں تو جب تک میرے پاس وہ آپ کا سامان ہے لا کر کے دیا ہے تب تک آپ کا احسان میرے اوپر رہے گا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی اجرت آپ کو ادا کر دی ویسے ہی احسان ختم ہو گیا۔ اب یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ کہیں کے اوپر مجھے پکڑ کر کے کہے کہ مولانا صاحب آپ کو یاد نہیں ہے کہ فلاں سامان آپ نے منگایا تھا اور اتنی زحمتوں اور مشقتوں کے بعد لا کر کے ہم نے آپ کو دیا تھا، تو پلٹ کر کے مجھے بھی یہ جواب دینے کا حق ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں یاد ہے کہ میں نے اس کی اجرت ادا کر دی تھی۔ لہذا اب آپ سمجھیے کہ یہ منافقین کیوں آئے تھے، آ کر کے پیغمبر اسلام کو اجرت دینا چاہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو اگر اجرت دے دیں گے تو پھر پیروی کا ہے کہ اطاعت کا ہے کہ بھائی پیغمبر اسلام اگر مطالبہ کریں گے، اطاعت کا مطالبہ کریں گے، پیروی کا، تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی ہم نے تو اجر رسالت ادا کر دیا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ میں تمہارے دلوں سے بھی واقف ہوں اور تم سے بھی اچھی طریقے سے واقف ہوں، لہذا میں ایسی چیز کو اجر رسالت رکھوں گا کہ مومنین تو اسے ادا کر دیں گے مگر منافقین اسے ادا نہیں کر پائے گا۔ صلوات پڑھے خدا کو جانتا ہے نا کہ خدا جانتا ہے، لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ میں ایسی چیز کو اجر رسالت بناؤں گا کہ تم لاکھ ادا کرنا چاہو مگر تم کر ہی نہیں سکتے، وہ مومن ہی ادا کر سکتا ہے وہ اجر رسالت۔ لہذا منافقین دے کر کے مال و جواہرات لہذا اپنے دامن کو چھوڑانا چاہتے تھے، مگر پیغمبر اسلام کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انہیں جانے نہیں دیا اور کہا کہ جب تک رہو گے تم سے مطالبہ رہے گا، مطالبہ تو تم سے قیامت تک رہے گا، لیکن جب مطالبہ ہو اور اپنی نظریں چرانے لگو تو پھر قرآن کی زبان میں تم ہی منافقین کہلاؤ گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو لہذا یہ مطالبہ کیا ہے جب وہ لوگ آئے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس۔ اچھا، پیغمبر اسلام نے کیوں کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، چونکہ پروردگار عالم نے کہا ہے، لہذا پروردگار عالم کے کہنے کے بعد پیغمبر اسلام کا اتنا کام ہے کہ اسے پہنچا دینا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت دیتے۔ اب دیکھیں سوال یہاں کے اوپر یہ اٹھتا ہے کہ آخر پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت، اپنے قرابت داروں کی مودت ہی کیوں مانگی؟ بھائی پیغمبر اسلام اتنی ساری چیزیں لے کر کے آئے تھے، ہمارے یہاں آج بے عملی کا رونا رویا جاتا ہے،
کہ بھائی نمازیوں کی تعداد بھی بڑی کم ہے اور عمل کے حساب سے جو ہے وہ بہت کم لوگ مسجد جایا کرتے ہیں، تو پیغمبر اسلام کو تو یہ کر دینا چاہیے تھا کہ اجر رسالت میں نماز مانگ لیتے، بھائی اجر رسالت میں نماز مانگ لیتے، اچھا نماز کی بجائے روزہ مانگ لیتے کہ بھائی اجر رسالت میں مجھے کچھ نہیں چاہیے بس تم نماز پڑھو، تو مسلمان جو ہے وہ سبھی لوگ جو ہے وہ نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی، آج نظر آتی۔ بھائی اگر نماز نہیں مانگا تو روزہ لے کر کے آئے، روزہ ہی کہہ دیتے کہ مجھے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے، جو میں اللہ کی طرف سے یہ روزہ لے کر کے آیا ہوں تم تک پہنچایا ہوں، اسے تم ادا کر لو، سارے کے سارے لوگ ادا کرتے، بھائی حج کو رکھ دیتے۔ دیکھیں پیغمبر اسلام کہنے کو تو کہہ دیتے، لیکن اگر نماز کو بنا دیتے اجر رسالت تو نمازیوں کی تعداد تو بڑھ جاتی، نمازیوں کی تعداد تو بڑھ جاتی، نمازیوں میں اضافہ ہو جاتا، مگر جو دوسرا حکم ہے اس میں کمی آ جاتی، نہیں ہوتی۔ آپ کیا کہنے جو دوسرا حکم ہے یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ حکم پروردگار ہیں، اگر ایک کو کر دیتا کہ اجر رسالت میں مجھے نماز چاہیے تو بھائی روزے میں کمی آ جاتی، مسلمان جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ نماز تو خوب پڑھتے، ٹائم سے ٹائم جو ہے وہ نماز کو ادا کرتے، مگر روزے میں کمی آ جاتی۔ اگر روزے کو اجر رسالت میں مانگتے تو ظاہر ہے کہ پھر حج میں کمی آ جاتی، اور اگر حج کو بنا دیتے اجر رسالت کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس تم حج ادا کرو، سارا کا سارا مسلمان جو ہے وہ حج ادا کرتا، اچھا یہ واجبات کو ادا نہیں کرتا، مستحبات بھی ادا کرتا، یعنی اگر بنا دیتا پروردگار عالم کی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت میں مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم حج ادا کرو، تو سارے کے سارے مسلمان حج ادا کرتے، زکات میں کمی واقع ہو جاتی۔ یعنی اگر پیغمبر اسلام اجر رسالت میں نماز کو بنا دیتے کہ مجھے نماز چاہیے اجر رسالت میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تو مسلمان دوسرے حکم پروردگار میں کمی کر دیتا، لہذا پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں ایسی چیز کو اجر رسالت میں طلب کروں گا کہ اگر وہ چیز آ جائے تو یہ سارے احکام خداوندی بھی اس میں آ جائے، توجہ کیجیے، میں ایسی چیز کا مطالبہ کروں گا کہ اگر وہ آ جائے تو یہ سارے کے سارے آ جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ محبت اہل بیت دل میں آ جائے اور سیرت و کردار اہل بیت دل میں نہ آئے، جو کریں آپ، لہذا کہا کہ میں ایسی چیز کا مطالبہ کروں گا، احکام پروردگار کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے اجر رسالت میں کیا چاہیے؟ میرے قرابت داروں سے مودت۔ اچھا دیکھیے اب آ کر کے اختلاف جو ہوا ہے وہ یہی آ کر کے ہوا ہے، دیکھیے بعض دفعہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم ایک لفظ رکھ دیتا ہے، ایک لفظ رکھ دیتا ہے مگر اس کی وضاحت پیغمبر اسلام کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، وضاحت جیسے کہ اسی آیت کے اندر جبکہ لفظ میرے کا لفظ یا ہمارے کا لفظ نہیں ہے کہ میرے قرابت داروں یا ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، قل لا اسألکم، کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ ہے یعنی اس امر میں میں تم سے جو تم آئے ہو اس امر میں کوئی تم سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ مودت قرابت داروں کی، نہ میرے کا لفظ ہے اور نہ ہی ہمارے کا لفظ ہے، اور فرما رہے ہیں صرف قرابت داروں کا لفظ ہے۔ اب یہی کے اوپر آ کر کے امت مسلمہ میں اختلاف ہوا ہے، یعنی اسی لفظ قربا کے اوپر، یعنی آپ دیکھیں کہ واقعی اسی جگہ کے اوپر آ کر کے اختلاف ہوا ہے کہ اب یہ قربا ہے کون، قربا ہے کون؟ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو مسلمان میں کئی سارے گروہ پائے جاتے ہیں اسی کو لفظ قربا کے اوپر۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ قربا سے مراد جو ہے وہ رشتہ داریوں سے مراد جو ہے وہ پروردگار عالم کی رشتہ داریاں مراد ہے، یہ جو ہے وہ پروردگار عالم کے قرابت دار مراد ہے، یہ قربا سے پیغمبر اسلام کے نہیں ہے۔ تو اچھا اب آپ دیکھیں اسی لیے پروردگار عالم، دیکھیں رشتہ داری قرابت داری جو چلتی ہے رشتہ داری وہ باپ یا بیٹے کے ذریعے سے، لیکن پروردگار عالم ہر نماز میں واجب نہ صحیح مگر تاکید کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ پڑھو سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद, यानी परवरदिगार आलम कि जो न किसी का बेटा है न उसके कोई बेटा है, यानी परवरदिगार आलम ने ये कह करके खारिज कर दिया कि भाई मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। अब मुसलमान जो जब यहाँ फंसा है तो उसके बाद कहा कि अच्छा आप समझे नहीं कि यहाँ मतलब क्या, हमने कहा आप ये समझाइए। कहा कि असल बात ये है कि यहाँ कुर्बत से मुराद यानी कराबतदार से मुराद अल्लाह के जो कराबतदार है वो नहीं, बल्कि बंदा यानी कौन जो है अपने परवरदिगार आलम से कितना करीब है, जो अल्लाह से करीब है, यहाँ बात उसकी हो रही है। अरे अजरे रिसालत ने क्या मांगा है? अल्लाह के कराबतदार, यानी जो अल्लाह से करीब है। हमने कहा ठीक है, इसी पे बात कर लेते हैं कि अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब कौन है। देखिए रिश्तेदारियां तो हम नहीं कह सकते, इसलिए कि लम यलिद वलम यूलद है, वो जिस्मो जिस्मानियत से पाको पाकीज़ा है, लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते। मगर ये है कि अल्लाह के से सबसे ज्यादा करीब कौन है। तो भाई हम इंसान सबसे पहले हम अपने आम इंसानों से चलते हैं कि हमारा क्या है कि जब भी हम कोई भी इबादत करते हैं तो सबसे पहले नियत क्या करते हैं? कुर्बतन इलल्लाह। सबसे पहले हमारी नियत होती है कुर्बतन इलल्लाह। नमाज के लिए खड़े हुए कुर्बतन इलल्लाह, भाई अल्लाह से करीब होने के लिए हम नियत करते हैं। हालांकि नमाज की बहुत फजीलत है, कोई दूसरी अगर आप नियत करें तो मिसाल के तौर पर रिस्क से जो है वो करीब होने के लिए मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज होगी ही नहीं, जब तक कि ये नियत ना हो कि अल्लाह से करीब होने के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। यानी ये नियत जरूरी है, अगर कोई भी नियत आप कर ले वो नमाज सही नहीं होगी। ये अलग बात है कि इधर जैसे ही हम नियत करते हैं कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, मगर नियत के बाद अल्लाह से दूर होते जाते हैं और दुनियावी हवादिसात में हमारा ज़हन जो है वो घूम करके रह जाता है। ये अलग बात है कि देखिए हमारी नियत होती है कुर्बतन इलल्लाह, मगर कुर्बतन इलल्लाह के बाद जैसे ही हमने कहा तकबीर कहीं बुलंद की, वैसे ही हमारा ज़हन जो है वो कभी बीवी की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, कभी दुनियावी रिस्क कमाने की तरफ, तमाम चीजें हैं कि जो ज़हन में ख्यालात आते हैं। नियत तो हमारी होती है कुर्बतन इलल्लाह, मगर बहुत सारे ख्यालात हमारे ज़हन में आते हैं। इसीलिए परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो कुर्बतन इलल्लाह तो कहते हो, मगर कुर्बतन इलल्लाह के बाद मुझसे तुम्हारा खुशू यानी तुम्हारा हुजूर हट करके बंदों की तरफ ऐसे जा करके लगता है कि जैसे तुम्हारा एक खुदा नहीं बल्कि सैकड़ों खुदा हो। तवज्जो कीजिएगा, यानी तुम्हारा ज़हन लोगों की तरफ इस तरीके से जाता है खुदा से दूर हो करके कि जैसे तुम्हारा एक खुदा नहीं बल्कि सैकड़ों खुदा हो। मगर मेरे बंदे याद रख, जब मेरा बंदा कोई इबादत करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मेरे सैकड़ों बंदे नहीं बल्कि एक बंदा है कि जो इस वक्त मेरी इबादत कर रहा है। यानी हमारे ज़हन तो अगरचे इधर उधर चले जाते हैं, मगर परवरदिगार आलम कहता है कि जब तू मेरी बारगाह में आता है और कुर्बतन इलल्लाह कह करके मेरी बारगाह में नमाज के लिए खड़ा होता है तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे मेरे सैकड़ों बंदे नहीं बल्कि बस यही एक है। यानी मेरी नजर ऐसी होती है तुम्हारे ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह से करीब होने का मामला है ना, कुर्बत का मामला है, तो हमारी नमाज का तो आलम ये है कि हम तो ऐसे कुर्बतन अल्लाह के पास ज़हन इधर उधर चला जाता है कि हम खुदा से दूर ही हो जाते हैं। तो हम तो नहीं हो सकते। अब बात आती है आगे चल करके सहाबा की। जैसे हमारी नमाज का ये आलम नहीं है बल्कि सहाबा की भी नमाज का यही आलम था। हमारी नमाज का सिर्फ आलम नहीं है, पैगंबर इस्लाम के खिदमत में एक सुर्ख ऊंट लाया गया।
یعنی بطور تحفہ پیغمبر اسلام کو دیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام کو دیا گیا تو جتنے صحابی تھے سب کے رال ٹپکنے لگی. یعنی سرخ اونٹ یعنی اس وقت کا یعنی لوگ فخر کرتے تھے جس کے پاس سرخ بالوں والا سرخ آنکھوں والا اونٹ ہو. یعنی آج کے زمانے میں کہہ دیا جائے وہ مرسیڈیز ہو یا بڑی بڑی جو گاڑیاں ہوں, یعنی اس وقت ایسا یہ جو ہے وہ سرخ بالوں والا اور سرخ آنکھوں والا یہ اونٹ پیغمبر اسلام کی خدمت میں لایا گیا. پیغمبر اسلام نے تحفہ قبول کیا, مگر ظاہر ہے کہ سارے کے سارے یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں مل جائے, ہمیں مل جائے. اب پیغمبر اسلام کرے ذبح تو کر کے دے نہیں سکتے کہ کاٹ کے سب کو پکڑا دے, لہذا اب کرے تو کیا کرے. پیغمبر اسلام نے شرط رکھ دی کہ یہ اونٹ اسی کو ملے گا کہ جو 2 رکعت ایسی نماز پڑھے کہ اس کا ذہن ادھر ادھر نہ جانے پائے. توجہ کیجیے گا, یعنی اس کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر خدا کے علاوہ نہ جانے پائے. اب ظاہر سی بات ہے جس کے لیے منع کیا جاتا ہے وہ جس کے لیے منع کیا جاتا ہے وہ خیال جو ہے وہ ذہن میں ضرور آتا ہے. اچھا اب ایک گیا پڑھنے کے لیے ادھر قربتن اللہ اور ادھر جو ہے وہ سرخ بالوں والا وہ جو ہے وہ دماغ میں پھیر رہا ہے کہ کاش مجھے مل جائے, اچھا مل جائے گا تو لے جا کر کے باندھوں گا, کہاں کھڑا کہاں کروں گا. وہ ساری جو ہے وہ خیالی پلاؤ جو ہے وہ ذہن میں پک رہی ہے تو نیت قربتن اللہ کی, مگر سرخ بالوں والا اونٹ ہے اور اس کا جو ہے وہ نیت جو ہے وہ ذہن میں خیالی پلاؤ کے رکھیں گے کہاں لے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں پیغمبر اسلام کے سامنے. اب اس کے بعد جو ہے وہ مولائے کائنات آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا, میں 2 رکعت نماز ایسی ادا کروں گا کہ جس میں خدا کے علاوہ کسی غیر کا تصور آ ہی نہیں سکتا. خدا کے علاوہ دیکھیں وہی ہے قرابت دار, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے قرابت دار, تو وہی ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ کون ہے. لہذا 2 رکعت میں نماز ادا کروں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں جائے گا. مولائے کائنات آگے بڑھے, نیت کی اور 2 رکعت نماز ادا کی ہے. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی واقعی تم نے ایسی نماز پڑھی ہے اسی 2 رکعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں آیا. یعنی پیغمبر اسلام نے بھی گواہی دی اور جبرائیل بھی کھڑے ہوئے تب انہوں نے بھی گواہی دی. اچھا پیغمبر اسلام نے گواہی دی, چلو کچھ لوگ نہیں مانتے عالم ہے, لیکن جبرائیل تو کھڑے ہیں, وہ تو بتا رہے ہیں. اگرچہ بعض صحابہ نے دیکھا نہیں جبرائیل کو, اگر دیکھ لیتے تو بتانے کے لائق نہ رہتے, یہ الگ بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جبرائیل کو تو پتا ہے کہ مولائے کائنات نے ایسی نماز پڑھی ہے. اگرچہ پیغمبر اسلام پہ یقین نہیں ہے لیکن جبرائیل تو ہے, وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نماز ادا کی ہے. اچھا اب نماز کیسے ادا کی ہے کیسے معلوم ہو, تو ظاہر ہے کہ جب مولائے کائنات کے پیروں میں تیر لگا ہے اور اس وقت جب تیر نکالنا چاہا ہے تو ظاہر ہے کہ مولائے کائنات کو درد کا اور تکلیف کا احساس ہوا ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ چھوڑ دو, جب علی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت پیروں سے تیر نکال لینا. یعنی یہ علی کی نماز کا عالم ہے. اور مولائے کائنات نے جیسے ہی قربتن اللہ کہا پیروں سے تیر کو کھینچ لیا گیا. مولائے کائنات کو احساس کرنا ہوا جب مولا نے نماز تمام کی ہے اور مصلی پر خون دیکھا ہے تب مولائے کائنات کو یہ احساس ہوا ہے کہ پیروں سے تیر نکال لیا گیا ہے. یعنی یہ ہے خدا سے قربت کا عالم, یعنی مولائے کائنات کے خدا سے قربت کا یہ عالم ہے. اس سے زیادہ قریب اور کون ہو سکتا ہے. اور آگے بڑھیے آپ کہ خود حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ دیکھیں یہ ہر ایک کے لیے جملہ ہے, واقعی بہت عظیم اور بامعرفت جملہ ہے حدیث قدسی کے اندر کہ العبودیت جوہرۃ کن ہوا ربوبیۃ. یعنی عبودیت یعنی پروردگار عالم کا جو مطالبہ ہے انسانوں سے, اگر اس کے سامنے بالکل ویسے ہی جیسا مطالبہ ہے سرے تسلیم کو خم کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کمال کی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس میں اور رب میں دھوکہ ہو جاتا ہے. نہیں توجہ کیا,
یعنی عبودیت یعنی بندگی. اچھا مثال کے طور پر آپ قرآن مجید ہی کو دیکھ لیجئے. جب بلندی پر بلانا ہوا پروردگار عالم کو کعبہ قوسین کی منزل پر, تو وہاں کے اوپر قرآن مجید میں کیا کہا؟ بہت سارے القابات ہیں پیغمبر اسلام کے, مگر کیا کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ, یعنی اپنے عبد کو لے کر کے گئی, یعنی عبدیت کے اس کمال کی منزل پر پیغمبر اسلام ہے کہ اب بندے کو دھوکا ہو جائے گا کہ رب کون اور بندہ کون. یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ العبودیت جوہرۃ کن ہوا ربوبیہ, یعنی عبودیت ایک ایسا جوہر ہے کہ پھر بندے کو جو ہے وہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ اس میں رب کون ہے اور خدا یہ بندہ کون ہے. خود مولائے کائنات چلے جناب قمر کے ساتھ قبرستان سے گزر ہوا ہے, تو ایک مرتبہ جناب قمر سے کہا کہ قمر کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس قبرستان کے یہ جو قبر ہے اس میں مردے کو زندہ کر دوں؟ تو جناب قمر نے کہا کہ مولا یہ بسم اللہ. تو بس ایسے ہی مولائے کائنات نے جو ہے وہ ٹھوکر ماری ہے, مردہ جو ہے وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا. تو جناب قمر کو کوئی اعتراض نہیں. جناب قمر جانتے ہیں مولائے کائنات کے بعد کوئی اعتراض نہیں, آگے بڑھ گئے. قبرستان سے گزر ہوا تاکہ اور بہت سارے لوگ موجود تھے, تو یہ مطلب کہا کہ قمر کیا میں اسے بھی زندہ کر دوں؟ تو جناب قمر تو جانتے ہی تھے کہ میرا مولا ہے تو زندہ کر ہی دیں گے. تو یہ مرتبہ کہا کہ بسم اللہ. اب یہاں کے اوپر مولائے کائنات نے ٹھوکر نہیں ماری, یہاں کے اوپر پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا, پیغمبر اسلام کا خدا کو واسطہ دیا کہ اسے زندہ کر دے, زندہ ہو گیا. جناب قمر اب تک دیکھتے آ رہے تھے, خاموش تھے, مگر اب خاموشی ٹوٹ گئی. کا مولا یہ کون سی بات ہوئی؟ کا کیا ہوا؟ کا پہلی جگہ تو آپ نے جب زندہ کیا تھا ٹھوکر مار کے زندہ ہو گیا, اور یہاں کے اوپر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کا واسطہ دے کر کے دعا کر کے مردے کو زندہ کیا. تو میرے مولا نے فرمایا کہ وہاں میں نے جو کیا تھا مردے کو زندہ, وہاں میں نے جو کیا تھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو علی مجبور نہیں ہے, مختار ہے. توجہ کیجیے, علی مجبور نہیں ہے, مختار ہے. لیکن یہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پیغمبر اسلام کا واسطہ دیا اور دے کر کے مردے کو زندہ کیا. یہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ علی خدا نہیں ہے بلکہ اس کا بندہ ہے. صلوات پڑھے یعنی یہاں کے اوپر یہ بتانا تھا کہ جو ہے وہ علی اس کا بندہ ہے. دیکھیے یہ کتنے قریب ہے کہ بھائی العبودیت جوہرۃ کن ہوا ربوبیہ, یعنی یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت پروردگار میں اتنی بلند, اتنی کمال کی منزل پر ہے کہ اب لوگوں کو شک ہونے لگا کہ بندہ کون, عبد کون اور رب کون. بھائی شافعی کا تو مشہور ہے نا کہ ومات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ, کہ شافعی مرتے مر گیا مگر یہ بھی نہیں اس کو معلوم چل سکا کہ اس کا رب خدا ہے یا اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ وہی عبودیت ہے, وہی بندگی ہے. یعنی پروردگار عالم کے یعنی جو مطالبہ ہے, جو اس کا حق ہے, بالکل اسی حق کے اوپر, اسی مطالبے کے اوپر یہ بندہ جو ہے وہ اپنے سر تسلیم کو ختم کر دے, پھر وہ بھی اس منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے. یعنی مولائے کائنات وہاں تک پہنچے. یعنی دیکھیں یہ کتنے قریب ہے روحانی اعتبار سے, یعنی یہ وہ ہے کہ جو روحانی اعتبار سے بھی قریب ہے خدا سے اور جسمانی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے یہ مراد نہیں ہے کہ پروردگار عالم کا کوئی جسم ہے اور اس سے جا کر کے قریب ہو جائے, نہیں, وہ جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے. مگر اللہ کے قرابت دار اگر آپ کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ سے قریب کون ہے, تو روحانی اعتبار سے بھی یہی قریب نظر آئیں گے
اور جسمانی اعتبار سے بھی وہی یہی قریب نظر آئیں گے. بھائی آپ دیکھیں نا کہ پیغمبر اسلام کو جب وہاں کے اوپر بلایا ہے, کعبہ قوسین او ادنا کی منزل پر پہنچے ہیں, یعنی 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ ہے, وہاں گفتگو کی ہے, کلام کیا ہے, وہاں سے پیغمبر اسلام واپس آئے ہیں. اور جب لوگوں نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ, اللہ نے آپ سے کس لہجے میں کلام کیا, تو ایک مطلب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بلغت علی ابن ابی طالب, کہ علی ابن ابی طالب کے لہجے میں کلام کیا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے قرابت دار, یعنی اللہ سے سب سے زیادہ کون قریب ہے, تو جسمانی اعتبار سے بھی یہی قریب ہے, روحانی اعتبار سے بھی یہی قریب ہے. ایک صلوات یہی آپ کو قریب نظر آئیں گے. یہی ہے اللہ سے قریب, سب سے زیادہ قریب, ان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور قریب نہیں ہو سکتا. خود مولائے کائنات کی وہاں اگر آپ نہیں مانتے تو پیغمبر اسلام تو وہاں گئے, بھائی اتنا تو مانتے کہ پیغمبر اسلام گئے ہیں اور نفس رسول مولائے کائنات ہیں, پیغمبر اسلام وہاں تک پہنچے ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. جب وہاں سے واپس آئے ہیں, ظاہر ہے کہ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا ابو نواب, لوگ اسے کہتے تھے کہ بھائی تو جو ہے وہ کبھی بھی مولائے کائنات یا اہل بیت کی شان میں جو ہے وہ قصیدے نہیں کہتا, ہمیشہ دیکھو جو ہے وہ دوسرے کے شان میں کہا کرتے ہو, اہل بیت کی شان میں جو ہے تم نے کبھی قصیدہ نہیں کہا. تو ایک مطلب اس نے ایک شعر کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اہل بیت کی شان میں قصیدے نہیں کہتے, یعنی اس کے شعر کا مفہوم ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے کہ اہل بیت کی شان میں کہ مولائے کائنات کی شان میں نے کوئی قصیدہ نہیں کہا. میں کیا اس علی کی شان بیان کروں کہ جس کے بارے میں آج تک لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تھے تو پردے کے پیچھے سے جو ہاتھ آیا تھا اور پیغمبر اسلام کے شانے پر تھا, آخر وہ کس کا ہاتھ تھا. لوگ جو ہے اسی کشمکش میں, اسی شبہ میں مبتلا ہے. سنو, میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہاتھ اسی کا تھا کہ جس کے پیر بت شکنی کے روز پیغمبر اسلام کے کاندھے پر. صلوات پڑھیں. یعنی یہ اتنے جو ہے وہ قریب ہے پروردگار عالم سے. اب آ جائیے, یہ تو قربت ہو گئی, اور اس کے بعد اچھا اب آ جائیے پیغمبر اسلام کے قربت کے. جب ہم نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے قرابت دار رشتے دار, تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے تو بہت سارے رشتے دار ہیں, بہت سارے قرابت دار ہیں. اس میں ننیہالی بھی آ جائیں گے, ددیاری بھی آ جائیں گے, وہ سارے کے سارے رشتے دار ہی ہیں. اگر رشتے داروں میں کی ڈیمانڈ یہاں ہو رہی ہے ادر رسالت میں, تب تو ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, یہ سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے. یہ سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جو عدل رسالت میں قرابت داروں کا مطالبہ ہے کہ قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو, یہ صرف نسبی اعتبار سے جو رشتے دار ہیں ان کا مطالبہ نہیں ہے. توجہ کیجیے, یعنی جو نسبی یعنی دادی حالی اور نانی حالی ہو, اس میں تو سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے نا. ابو لہب, ابو جہل, ہر مسلمان یہی کہے گا کہ بھائی ابو جہل کے لیے, ابو لہب کے لیے تو پیغمبر اسلام نہیں کہیں گے کہ ادر رسالت میں ان سے محبت کرو, اس لیے کہ پیغمبر اسلام کو وہ اذیتیں دینے والا ہے, تو لہٰذا اس کی محبت تو ادر رسالت نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نسبی اعتبار سے جو رشتے دار ہیں ان کی محبت کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ جو نسب کے ساتھ ساتھ جو سیرت و کردار یعنی حسب جسے کہا جاتا ہے, یعنی سیرت و کردار پیغمبر کا حامل ہو, اس کا یہاں مطالبہ ہو رہا ہے کہ وہ میرے قرابت دار ہے, ان سے مودت اختیار کرو. یہاں کے اوپر صرف نسبی نہیں بلکہ جو حسب رکھتے ہیں, یعنی پیغمبر اسلام کا سیرت و کردار جن کے پاس ہے وہ قرابت دار مراد ہے. بس آخری بات کر کے رکھتے مسائل, وہ قرابت دار یہاں مراد ہے. پیغمبر اسلام جانے کو کہا. اب دیکھیے پیغمبر اسلام نے کہا قرابت دار, لیکن واقعہ دیکھیں کہ پیغمبر پروردگار عالم نے بھی کس طریقے سے پھنسایا. یا یوں کہہ دیا جائے کہ پیغمبر اسلام نے بھی ایسی چیز مانگی ہے کہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت.
قرابت داروں سے، یہ میرے کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن اتنی ہم نے گفتگو کی ہے تو پیغمبر اسلام پہ بھی گفتگو کر لیا، اگر وہاں خدا کے لیتے ہیں تو یہی آئیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا، اور اگر پیغمبر اسلام کے قرابت دار لیتے ہیں تو بھی یہی آئیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کے رشتہ دار ہیں، توجہ کیجیے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کے اہل بیت ہیں، نبی کے اہل بیت میں بہت سارے لوگ آ جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں نے داخل کر دیا، ہم نے مان لیا چلو ٹھیک ہے یہ بھی نبی کے اہل بیت میں آ گئے، یہ بھی نبی کے اہل بیت میں آ گئے، مگر نبی کے اہل بیت یہاں قربہ مراد نہیں ہے، نبی کے اہل بیت مراد نہیں ہے قربہ سے، بلکہ کیا ہے، بلکہ نبی کے اہل بیت نہیں بلکہ نبوت کے اہل بیت مراد ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہاں نبی کے اہل بیت مراد نہیں ہے بلکہ نبوت کے اہل بیت مراد ہے۔ یعنی نبوت کے اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ بھائی دیکھیے نبی تو ہے، بھائی نبی جب تک زندہ ہے تب تک رشتہ داریاں ہیں، بھائی نبی کا رشتہ دار تبھی تک تو ہے جب تک زندہ ہے، مگر یہ نبی اس دنیا میں نہ رہے مگر اس کی نبوت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی نبوت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا جو اہل نبوت ہے، اہل بیت نبوت ہے، یہ وہ قرابت دار ہیں، اہل نبوت مراد ہے، یعنی جو نبی کے نبوت کے اہل بیت ہے۔ اب نبوت کے اہل بیت کی بھی جب باری آئی ہے تو پروردگار عالم نے بھی تعارف پیغمبر اسلام سے نہیں کرایا، بلکہ اہل بیت نبوت کا جب بھی تعارف ہوگا تو فاطمہ کے ذریعے سے ہوگا۔ یعنی اہل بیت نبوت کا دیکھیں کہاں سے کہاں لا کر کے پروردگار عالم نے بھی گھیرا ہے کہ اہل بیت نبوت کے یعنی جب بھی تعارف ہوگا اہل بیت نبوت کا تو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے نہیں ہوگا بلکہ کس کے ذریعے سے ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء نے قربہ، یہ قربہ جو لیا ہے نا مراد، وہ لیا سب سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی کو، اسے قربہ یعنی اہل بیت نبوت۔ اب ظاہر ہے کہ اہل بیت نبوت ہے کون؟ اگر اہل بیت نبوت کو بھی پیغمبر اسلام سے خدا جوڑ دیتا تو پھر اہل بیت نبی کی طرح یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو ڈال دیا جاتا، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، ہم اہل بیت نبوہ، یعنی پروردگار عالم نے حدیث قضا میں کہا کہ جب جبرائیل نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کون ہے، تو ایک مطلب کیا کہا کہ اہل بیت نبوت کا تعارف کرایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے باپا ہیں، یہ ان کے دونوں بچے ہیں، یعنی اہل بیت نبوت کا تعارف بھی کرایا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے کرایا ہے۔ یعنی اب دیکھ لے اہل بیت نبوت کا تعارف جو ہے وہ فاطمہ کے ذریعے سے کرایا ہے۔ اب اگر تم اہل نبوت میں، اہل بیت نبوت میں کسی کو شامل کرنا چاہو تو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے یا نہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد چھوڑ دیا کہ اب یہ جو قربان ہے یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت نبوت ہے۔ آپ کسی کو آپ شامل کریے، آپ کہاں سے شامل کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم، دیکھتے ہر تعارف جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے باپ کے ذریعے سے تعارف کراتا ہے، یعنی باپ اگر جو ہے وہ بڑا حیثیت دار ہو تو عام طور سے سامنے والا جب نام پوچھتا ہے تو ایک مرتبہ وہ بتاتا ہے آپ جانتے نہیں کہ میں فلاں کا صاحبزادہ ہوں، میں فلاں کا لڑکا ہوں، بعد میں پھر اپنا نام بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے سید الانبیاء ہیں پیغمبر اسلام، ان سے بڑا نبی کون ہے؟ سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، مگر جناب فاطمہ نے جب تعارف اپنا کرایا ہے تو اپنے باپ کے ذریعے سے نہیں کرایا ہے، بلکہ اتنا کہا کہ ایھا الناس، دربار کہتا ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، یہ نہیں کہا کہ میں جان لو اے لوگوں کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں، میں اس کی زوجہ ہوں، میں اس کی ماں ہوں، نہیں، کچھ نہیں، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔
کیوں؟ یہ وہ فاطمہ ہے کہ خود رسالت بھی محتاج تعارف ہے. یعنی اگر رسالت بھی تعارف کرانا چاہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کا سہارا لینا چاہیے. یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے کس قدر ظلم ڈھائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر کہ وہاں بنیاد رکھی گئی جب رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی نے یہ مرثیہ پڑھا صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علی الایام سرنا لیالہا. میرے عزیزوں وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی کہ جس کا پہلو شکستہ ہوا, دروازے کو آگ لگائی گئی, محسن کی شہادت واقع ہوئی. میرے عزیزوں میں ایک ہی جملہ کہوں گا شہزادی, ارے آپ کا در بھی جلایا گیا ہے, پہلو شکستہ ہوا ہے, چلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرا ہے, مگر شہزادی آپ کو آگے بڑھ کر کے کسی نے تماچے مارے اور کربلا کے میدان میں آ جائیے. ارے یہاں حسین کی 4 برس کی بیٹی ہے, ارے اس انتظار میں ہے کہ میرا بابا مارا گیا, اب لوگ آئیں گے مجھے پرسا دیں گے, مگر ہائے بے کسی سکینہ, ہائے غربت سکینہ کہ سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے ہیں, سکینہ کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں, سکینہ فریاد کر رہی ہے اے چچا عباس. آج 13 صفر المظفر ہے. ایک روایت کے مطابق حسین کے سینے پر سونے والے یہ چھوٹی سی بچی آپ اپنی بچیوں کو یاد کریں کہ واقعاً کس قدر امام حسین علیہ السلام کو محبت تھی اور کس قدر اس بیٹی کو اپنے باپ سے محبت تھی. جب امام حسین علیہ السلام جانے لگے ہیں نا تو جناب سکینہ نے بابا کے دامن کو یہی پکڑ کر کے کہا تھا, جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا جاؤ خدا حافظ اپنی پھوپھی اماں کے پاس رہنا, اب تمہارا بابا مقتل کو جا رہا ہے, اب تمہارا بابا وہیں مقتل میں سوئے گا, تو جناب سکینہ نے یہی جملہ کہا تھا. شاعر نے کہا کہ کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. جناب سکینہ کو الوداع کہا. اس قدر جناب سکینہ کو محبت تھی کہ باپ کے سینے کے علاوہ سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی, اور سکینہ اس قدر پیاسی تھی کہ جناب سکینہ کی پیاس کا اندازہ جناب سکینہ کے آپ جملے سے لگا سکتے ہیں کہ جب زندان شام میں ایک روز جناب سکینہ نے کہا کہ اے بھیا سید سجاد, ارے میری پیاس کا عالم یہ ہے کہ میری ہڈیاں چٹکنے لگی ہے. سکینہ ہے میرے عزیزوں, ہمیشہ کتنے خواہش تھی جناب سکینہ کو کہ مدینے جانا نصیب ہو, ہمیشہ زندان کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی, اور جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی تو ایک ہی جملہ کہتی تھی, اے پھوپھی اماں, اے بھیا سید سجاد, یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جب پھوپھی اماں کہتی اے بیٹا سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, صبح کو جب جاتے تھے تو رزق کی تلاش میں جاتے ہیں, جب شام کو واپس جاتے تو جناب زینب کہتی کہ یہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جاتے. جناب سکینہ ایک ہی جملہ کہتی تھی, اے پھوپھی اماں ہمیں اپنے وطن کو جانا نصیب ہوگا. ارے سید سجاد کیا جواب دے, جناب زینب کیا جواب دے, ارے سکینہ کی حسرت دل میں رہ گئی. ارے میرے عزیزوں ایک شب کا سناٹا تھا کہ اسی قید خانے کے اندر رات کی تاریکی میں سکینہ کی آنکھ کھلی ہے اور سکینہ فریاد کر رہی ہے, ارے ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے, ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے. ارے آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو تارے چمک رہے ہیں, دائیں اور بائیں دیکھتی ہے تو
قید خانے کے اندر اندھیرا ہے، ارے بابا کو نظر نہیں آتے، اب بار بار یہی جملہ کہہ رہی ہے، اے پھوپھی اماں ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے، مجھے اپنی آغوش میں لے کر کے پیار کر رہے تھے۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ سکینہ نے اپنے بابا کو پیار، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ میرے عزیزو سکینہ کا گریہ بڑھتا رہا ہے۔ جب یزید کو یہ معلوم ہوا ہے تو کہا کہ کیا کیا جائے، کہا کہ اس کے بابا کا سر اس کے پاس بھجوا دیا جائے، ارے ہو نہ ہو جب بچی اپنے بابا کے سر کو دیکھے گی تو بچی کا گریہ رک جائے گا۔ ارے یزید نے ایک کشت میں رکھ کر کے حسین کے سر بریدہ کو بھجوایا ہے، سکینہ کے پاس بابا کا سر پہنچا ہے۔ سکینہ نے پڑھ کر کے اپنے بابا کے سر کو آغوش میں لیا ہے، ایک مرتبہ بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے، اپنے بابا کے گالوں کے اوپر انگلیاں پھیرتی ہے اور کہتی ہے بابا ارے کس ظالم نے آپ کی پیشانی کے اوپر یہ زخم دیا ہے، اے بابا یہ آپ کے رخسارے کے اوپر کس طریقے سے ظالموں نے زخم دیا ہے، اے بابا ارے یہ آپ کی گردن میں یہ نیزے کی علی کس نے چبھائی ہے۔ ارے تاریخ یہ لکھتی ہے نا کہ جب حسین کے سر کو نوک نیزہ کے اوپر معلق کیا جا رہا تھا تو حسین کا سر معلق نہیں ہو رہا تھا، ایک لوہار کو بلایا گیا کہ جس نے حسین کے سر میں گردن کی طرف سے سوراخ کی اور وہاں نیزے کو ڈالا ہے اور اس طریقے سے معلق کیا تھا۔ ارے جب سکینہ نے دیکھا ہے نا تو سکینہ طلب گئی، ارے سکینہ فریاد کرنے لگی، اپنے رخسارے کو اپنے بابا کے رخسارے پر رکھ دیا اور فریاد کر رہی ہے، اے بابا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پیاسی سکینہ کتنا ظلم کیا گیا، اے بابا ارے جو آپ نے بندے پہنائے تھے ظالموں نے اتارے نہیں ہے بلکہ میرے گوشوارے کو چھیڑے ہے، میری کان کی لبیں پھٹ رہی ہے۔ ارے سکینہ فریاد کر رہی ہے، سکینہ اپنی مصیبتیں بیان کر رہی ہے، مگر اچانک سکینہ کی آوازیں گریہ بند ہو گئی۔ اجرکم اللہ بس آخری دو جملے، جناب سکینہ کی آوازیں گریہ بند ہو گئی۔ بیویوں نے یہ سوچا کہ ہو نہ ہو سکینہ تھک کر کے سو گئی ہو، مگر جب کچھ دیر ہو گئی ہے تو شانے پر ہاتھ رکھ کے ہلایا، ارے کیا دیکھا کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ اپنے بابا سے جا ملی، قید خانے میں توڑا مرتا ہے، سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی، بچی کو قبر میں اتارا، اے دو ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے بیٹا سجاد لا میری بیٹی سکینہ کو میرے حوالے کر دے، میری بیٹی نے بہت ظلم سے میری بیٹی اور 3 برس سے اخلاص کی تلاوت کرنا ہوگا۔ غلام رسول صاحب کے جو گھر کے مرحومین و مرحومات ہیں ان کی ارواح کو ساتھ جو بیمار ان کے لیے دعا کر دیا صاحب بھائی کے لیے۔ اللہ سے گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے توسط سے پروردگار عالم انصار بھائی اور ہمارے راجو بھائی اور جملہ مومن مومنات جو بیمار ہیں حق کے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پروردگارہ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ دعا میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے مشہور